السلام علیکم. میں کمیونٹی کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں. آج سنڈے ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں ہماری کمیونٹی میں کوئی بڑی خبریں نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی تقریبات ہوتی ہیں کہ ہمارے وکیل بھائی نے نیو یارک میں ویری سوشو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کہنا چاہیے اراؤنڈ نارتھ ایسٹ میں، کہ محمود شام کے ساتھ زوم پہ ایک پروگرام کر لیا اور صحافت پہ، شاعری پر، سماج پر، پاکستان کے سوشو پولیٹیکل معاملات پہ ایک لمبی ڈسکشن تھی جس میں اور لوگ بھی شامل تھے. پھر ہمارے ایک مسلم لیگ کے لیڈر ہیں جس میں مسلم لیگ کے اپنے لوگ ان کے پیچھے لگ گئے. مسلم لیگ یو ایس اے کے راجہ رزاق، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے خلاف ایک بہت بلند آواز ہیں، اور سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ بڑے ایکٹیو ہیں، انتہائی اور بڑے انٹلیکچوئل نظر آتے ہیں. جبکہ مسلم لیگ میں پٹواری، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہ پٹواری مینٹلٹی زیادہ نظر آتی ہے، مگر ہمارے راجہ رزاق جو ہیں بہت انٹلیکچوئل گفتگو کرتے ہیں، بڑے پیشنس ہیں. اور ابھی ان پہ پچھلے دنوں الزام لگا کہ انہوں نے شہریار آفریدی کے ساتھ تصویر بنوائی. بہرحال وہ لندن گئے ہیں ابھی پچھلے دنوں، اور ابھی شاید لندن میں ہی ہیں. ان کی نواز شریف سے بڑی ڈیٹیل سے ملاقات ہوئی ہے. میں نے ان سے تو میری بات نہیں ہوئی. جو وہاں موجود تھے ان میں سے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ جی نواز شریف نے کہا ہے کہ اگر امریکن پاکستانی، یورپ کے پاکستانی اور ویسٹرن ورلڈ میں رہنے والے پاکستانی اگر پرو ڈیموکریسی ہو جائیں تو پاکستان میں کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ پریویل نہ کرے اور جمہوری حکومتوں پر حملہ نہ ہو سکے. تو کوشش کی جائے کہ امریکہ میں گو کہ بڑی منظم ہو گئی ہے یہ مسلم لیگ یو ایس اے، اب اس میں گروپ بندیوں کی خبریں انتہائی کم ہیں دوسری سیاسی پارٹیوں کے مقابلے میں، کہ مگر انہوں نے کہا کہ مزید اسے آپ مستحکم کریں، اس کو ایکٹیو کریں، وہاں کے مین اسٹریم پولیٹیکل سسٹم میں لوگوں سے ملاقاتیں کریں، پاکستان کے مسائل بتائیں، اور اسپیشلی بنیاد پرستی کے حوالے سے جو امریکہ میں ایک تاثر ہے اسے دور کرنے کی کوشش کریں، جو کشمیر کا ایشو ہے اسے ریز کریں، بڑھائیں. اور ساتھ میں انہوں نے راجہ رزاق کی جو خدمات ہیں سیاسی اور ڈیموکریسی، پرو ڈیموکریسی، اس کو بڑا سراہا. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوشش کریں کہ اپنے درمیان اجتماعیت پیدا کریں، متحد ہوں. آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں مگر آپس میں جڑے ہوئے نہیں رہیں گے. سیاسی نظریات اختلاف اپنی جگہ ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں، لوگ جماعت اسلامی کے ہوں، ایم کیو ایم کے ہوں، مگر آپ باہر رہتے ہیں تو آپ میں یکجہتی نظر آئے. تو مجھے بڑی حیرانی بھی ہوئی کہ نواز شریف تو بڑی انٹلیکچوئل گفتگو شروع کر رہے ہیں آج کل. مگر ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کشمیر ایشو کے حوالے سے طویل عرصے کے بعد ایک تو پہلی ہماری یہاں کوئی آواز جان، ہماری پہچان نہیں ہے. پھر یہ شہریار آفریدی کو جس طرح کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا اور پھر امریکہ بھیجا گیا، اور پھر جو امریکن پاکستانی تنظیمیں، لوگ اپنی میں کہوں گا کہ کم علمی کا اور اپنی بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستانی کمیونٹی جو امریکہ میں رہتی ہے، جن کے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، جوان ہوئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اس امریکن سسٹم، اس ڈیموکریسی، کانسٹیٹیوشنل رائٹس، سول رائٹس، ہیومن رائٹس کی وجہ سے ہمارے بچوں نے ترقیاں کی ہیں، اعلیٰ ترین ایجوکیشن حاصل کی ہے، ہم نے آزادیاں حاصل کی ہیں. اور ایک شخص آتا ہے شہریار آفریدی، وہ امریکن کلچر کو، سوشو پولیٹیکل کلچر کو، اکنامک کلچر کو برا بھلا کہتا ہے، اس پہ تنقید کرتا ہے اور بہت ہی انتہائی گھٹیا انداز میں کرتا ہے، اور بتاتا ہے کہ جناب ان کی بالادستی ختم ہونے جا رہی ہے. اسے لے کر ہمارے لوگ پھر بھی رہے ہیں اور اس کے اعزاز میں، اس کی شان میں تقریبات بھی کر رہے ہیں. میسیج دیا جا رہا ہے امریکن سسٹم کو، امریکن لوکل لوگوں کو کہ ہم آپ کا حصہ نہیں ہیں، ہم یہاں مال بنانے آئے ہیں اور مال بنا کے یہاں سے چلے جائیں گے. اور دوسرے یہ کہ ہم تو یہاں اسلام پھیلائیں گے. اس کی سزائیں آنے والے وقتوں میں ملیں گی. یہاں رائٹ اوے ریئیکٹ نہیں کیا جاتا. یہ امپیشنٹ قوم نہیں ہے، یہ بہت لمبی پلاننگ کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ آپ کو کیسے اوقات میں لے کر آنا ہے. وہ مجھے یاد پڑتا ہے، اس پہ ایک واقعہ سنتے چلیں، کچھ 10-12 سال پرانی بات ہے، جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا. نہیں زلزلہ نہیں، بارشیں وغیرہ ہوئی تھی طوفانی، تو چندے جمع ہو رہے تھے. یہ ذہن میں رکھیں کہ اس ملک کو گالیاں بھی دینی ہیں، چندہ بھی یہیں سے پیسے پکڑنا ہے، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، مسجد کا چندہ ہو اور ہاسپٹل کا چندہ ہو اور کسی چیز کا بھی چندہ ہو، ڈالر یہاں سے چاہیے. تو ایک نیو یارک کی مقامی تنظیم نے
جس میں اکثریت شوقین لوگوں کی تھی. عامر لیاقت کو بلوایا چندہ جمع کرنے کے لیے. تو اس آدمی نے تقریر کی وہاں کہ دیکھیں پہلے تو اس نے زرداری حکومت تھی اس کو برا بھلا کہا، پھر کہا کہ دیکھیں آپ کو بھی ہوائیں وہیں سے آتی ہیں، وہیں کی خوشبو سے آپ معطر رہتے ہیں، اسی کے خیال و تصور سے آپ کو سکون ملتا ہے، اور یہاں آپ بڑے مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت پریشان ہیں. پھر اس نے ایک آیت پڑھی اور کہا کہ یہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے اعتراف میں نگاہ ڈال کے کہا کہ شرم آنی چاہیے اس آدمی کی گفتگو سنتے ہوئے کہ یہ قرآن کو بھی ٹویسٹ کر رہا ہے، اور آپ لوگ یہاں وہاں پر ایسے ڈاکٹر بھی بیٹھے تھے جو 50 سال سے اس ملک میں جو دعویٰ کرتے تھے. میں نے کہا 50 سال سے رہتے ہیں، اس کا دیا کھاتے ہیں اور اس کی رسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ یہ آدمی فضول بکواس کر رہا ہے اور سن رہے ہیں، اور میں یہ کہہ کے واک آؤٹ کر گیا. تو اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ آفاق صاحب نے میری نہیں قرآن کی توہین کی ہے، اور دوسرے دن سے شہر کے لوگوں سے ترلے ڈلوا رہا تھا مجھ سے کہ میری ملاقات کروا دیں، میرا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ایک لمبی تفصیل ہے. تو بہرحال یہ پاکستان سے آنے والے ڈالر چاہتے ہیں صرف یہاں سے، اور یہ جو گلی میں لونڈوں کی طرح گھومتے تھے ڈاکٹر بننے سے پہلے اور ماسٹر ڈگری لینے سے پہلے یا بی اے پاس کرنے سے پہلے، اپنے محلے کی گلیوں میں کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، اور امریکہ آ گئے اور یہاں محنت کر کے یقیناً کوشش کر کے یا کچھ لوگوں نے فراڈ کر کے پیسے بنا لیے. تو اب وہ مین اسٹریم میں تو پیسے دکھا نہیں سکتے کیونکہ وہاں انگریزی بولنا پڑتی ہے، وائن پینا پڑتی ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بولیں گے، ملاوٹ کریں گے، کذاب رہیں گے. مگر وائن نہیں پئیں گے، کیا نام اسپینش لڑکی کو گھما لیں گے، اس کے ساتھ سو جائیں گے، گوری سے شادی کر لیں گے، مگر سور نہیں کھائیں گے. تو ان کی منافقتیں جو ہے نا، انہوں نے پاکستانی میں ہی دکھانی ہوتی ہیں، اور پھر وہاں اپنے تعلقات بنانے ہوتے ہیں، اپنے بڑے بڑے یہاں کے گھر وزیروں کو دکھا کے خوش اپنے آپ کو کرنا ہوتا ہے، اپنی فیملی کو دیکھو مجھ سے فلانا ملنے آیا. تو واشنگٹن سے لے کے نیو یارک تک جہاں جائیے، اور میکینک شاپ والے سے لے کر اور بیئر اسٹور چلانے والے تک نے سب نے شہریار آفریدی کے اعزاز میں تقریبات کی ہیں، اور امریکن سسٹم کو بتایا کہ ہم تمہارے غدار ہیں، ہم یہاں تم سے صرف لوٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں. تو ایک تو میں نے کل ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہماری کمیونٹی کے ایک بڑے انٹلیکچوئل ڈاکٹر شفیق کے صاحبزادے کی ناگہانی موت ہوئی. پھر میں نے اسی کے ساتھ ذکر کیا تھا کباب کنگ جو امریکہ کم میں پاکستانیوں کا نامور ترین بڑا ریسٹورنٹ ہے، ان کے صاحبزادے جواں سال صاحبزادے موٹر بائک میں چلے گئے. تو یہ حادثات بہرحال زندگی کا حصہ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. پھر پی اے جی ایچ جو سب سے بڑا ایشو ہے، دیکھیں پی اے جی ایچ کے میں بارے میں بتا دوں، یہ امریکہ میں پاکستانیوں کی سب سے بڑی تنظیم بننے جا رہی ہے. گو کہ سب سے بڑی تنظیم کہلاتی اپنا ہے، امریکن پاکستانی ڈاکٹر ایسوسیشن، مگر اس کے ممبرز ہیں 2330، اور وہ ایک پروفیشنل، وہ کمیونٹی آرگنائزیشن نہیں ہے، وہ پروفیشنل آرگنائزیشن ہے. ہماری کمیونٹی کا حصہ ہے، مگر ان کے خاص پرپس ہے، ان کے خاص کلچر ہے، اور وہ ایک پرائیویٹ کلب کہہ سکتے ہیں ڈاکٹرز کے لیے. عام دوست یار بھی جاتے ہیں، مگر ان کا کوئی لینا دینا نہیں، اس ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے. یہ پی اے جی ایچ کمیونٹی آرگنائزیشن ہے. جو میرے پاس اب اطلاع ہے کہ ابھی 6 ماہ پہلے 2 ماہ پہلے تک تو اس کی ٹوٹل ممبرشپ رہ گئی تھی کوئی 150. مجھے گو کہ بتائی گئی تھی کہ 450 کے قریب ہے، مگر اب پتہ چلا 150 ہیں، اس سے زیادہ نہیں تھے. تو یہ جو اب الیکشن ہونے جا رہا ہے، جو 2 گروپ وہاں الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے جو ممبر یہ لے کر مل کر آئے ہیں، یہ 1629 فارم جمع ہوئے ہیں، آن لائن مینول سب ملا کے، اور اب ٹوٹل جو ہے 1800 سم تھنگ بتائے جاتے ہیں. اگر یہ فیملی کا فارم ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، اگر ایک فیملی 2 بھی لگا لیں تو یہ 3600 بنتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ یہ 4000 کے قریب ووٹ ہوگا. تو یہ 4000 کے قریب، میرا خیال یہ 4000 آلموسٹ ہو چکے ہیں ووٹ. اور پی اے جی ایچ میں ایک بڑا الیکشن، گو کہ اس کا کوئی امپورٹنس نہیں سلیکشن کی، کہ وائس پریزیڈنٹ، ٹریجرر، جوائنٹ سیکرٹری، ان پوسٹوں 5 پوسٹوں میرے خیال ہے جو الیکشن ہے اس پہ ہیں. تو ان کی کانسٹیٹیوشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ کوئی با اختیار ادارے نہیں ہیں کانسٹیٹیوشنری. تو مگر اگلے سال کی تیاری کے لیے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اگر ممبرشپ اضافہ ہو تو یہ امریکہ میں نہیں، پوری دنیا میں پاکستانیوں کی سب سے بڑی تنظیم بن کر ابھرتی نظر آتی ہے. مگر اس میں ایک ایشو ہے
اس میں ایشو کیا ہے کہ مخالفتوں کو، سیاسی مخالفتوں کو گھر کے باہر سیاسی مخالفت ہی رہنے دیں. کہ جیسے ایک کینڈیڈیٹ ہیں مظفر صدیقی، ان کی جو فیس بک اٹھا کے دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک شعر یاد آتا ہے کہ پلٹے جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی کہ وہ رونے دھونے ڈالے ہوئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے اس پڑھ کے کہ ہر دوسرا فرد انہیں دھوکہ دے رہا ہے. اور پھر جس طرح انہوں نے اپنے گروپ میں لوگوں کو بلاک کیا، جس میں بھی شامل ہوں. خیر میں اس پہ بحث نہیں کروں گا. جو اس میں دلچسپ ترین اطلاع ہے کہ دونوں گروپوں میں سے جب میں نے معلومات کی کہ کس کے فارم زیادہ ہیں، تو ان کا کہ فارم تو ایک گروپ کے، میں گروپ کا نام بھی نہیں لوں گا کسی کو یہ نہ لگے کہ میں کسی کو سپورٹ کر رہا ہوں. ان کا جو سب سے دلچسپ بات ہے کہ ایک گروپ کے جو فارم ہیں وہ انتہائی غیر سنجیدہ کو لوگوں کے نظر آتے ہیں، اور عام بالکل لوگ جو گیس اسٹیشنوں پہ کام کرتے ہیں، جو بیچارے اپنی زندگی کی اسٹرگل میں مصروف ہیں، جو کمیونٹی معاملات میں بالکل مداخلت نہیں کرتے یا شمولیت نہیں کرتے، جن کسی کا نمبر نہیں ہے، کسی کا ایڈریس نہیں ہے، انفارمیشن پوری نہیں، جس سے ان کی غیر سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے کہ انہیں روک کر سے بھروایا گیا فارم. جبکہ دوسرے ایک گروپ نے جو فارم بھروائے ہیں وہ بہت سنجیدہ فیملیز کے ہیں، وہ ایلیٹ ہیں اور بہت ایجوکیٹڈ ہیں، کمپوز فیملی جنہیں کہتے ہیں، اور وہ ایکٹیو ہیں کمیونٹی میں، کلچرلی سوشلی جسے کہتے ہیں نا، کہ کم از چھوٹے پیمانے پہ صحیح مگر وہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں. اور انہوں نے اگر فارم بھر کے دیا اس کا مطلب وہ ووٹ ڈالنے بھی آئیں گے. تو یہ ایک موسٹ امپورٹنٹ بات ہے. اچھا دیکھیں، میں جو یہ کوشش کر رہا ہوں پی اے جی ایچ کو آگے بڑھانے کی، میں باخودہ کسی گروپ کا حصہ نہیں ہوں. مگر ایک بات طے ہے کہ اگر پی اے جی ایچ میں پرامن انتخابات ہوتے ہیں اور اگلے سال مین جو الیکشن ہے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری جنرل کا، اس میں ممبرشپ اور بڑھتی ہے اور کمیونٹی کی پارٹیسپیشن بڑھتی ہے، اور یہ کامیاب ایک تجربہ ہو جاتا ہے جو بہت مشکل نظر آتا ہے پاکستانی کمیونٹی میں کہ ہمارے درمیان پیشنس کم ہیں اور سوشو پولیٹیکل آسپیکٹ میں تو ہم ایک دوسرے کو مشکل ہی برداشت کر پاتے ہیں. تو اگر یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم اسے بآسانی باقی ملک میں لے جا سکتے ہیں، کمیونٹی میں لے جا سکتے ہیں. کہ میں نے واشنگٹن سے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اگر آج پاکستانی 50-100 بیٹھ جائیں آپس میں، وہ کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مسلم لیگ میں ہوں، پیپلز پارٹی میں ہوں، ایم کیو ایم میں ہوں، کسی مذہبی پارٹی میں ہوں، یا ڈیموکریٹ ہوں یا ریپبلکن ہوں، مگر کمیونٹی کے ایجنڈے پہ آ کے ساتھ بیٹھ جائیں تو ایک بہت بڑا، ایک ڈھیلے ڈالے اسٹرکچر پہ ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. یہ کمیونٹی گیدر ہو سکتی ہے، ووٹ بھی جمع ہو سکتے ہیں، اور کمیونٹی کے ایشوز بھی ایڈریس ہو سکتے ہیں. اس پہ یقین کریں، مجھے بہت بڑا رسپانس ملا پہلی بار. مجھے لاس اینجلس سے میامی تک، شکاگو سے، ہیوسٹن سے، ڈیلس سے بہت کالز آئیں، میسیجز آئے کہ آفاق بھائی آپ نے بہت بڑا ایک انیشیٹ لیا اور ایک بہت اچھی کہنا چاہیے کہ تدبیر کیا، اور وہ بتایا ایک فارمولہ کہ کمیونٹی کو کیسے قریب لایا جا سکتا ہے، اور آپ اس میں کوشش کریں. دیکھیں جی، میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں، میں ایڈوائز کر سکتا ہوں، جو میرا تجربہ ہے شیئر کر سکتا ہوں. میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کے درمیان کوارڈینیٹ کروا دوں، میں یہ بتا دوں کہ شکاگو میں کون ہے اور میامی میں کون ہے اور اٹلانٹا میں کون ہے، ڈیلس میں کون ہے، ہیوسٹن میں، ایل اے میں اور مشیگن میں سب کو تقریباً آپ لوگوں کے درمیان کوارڈینیشن کا کام میں شاید کر سکوں. مگر میں ایگزیکیوشن نہیں کر سکتا، اور نہ یہ میرا کام ہے ایز اے جرنلسٹ. میرا تو ہمیشہ سے کہنا یہ ہے کہ جرنلسٹوں کو کسی کمیونٹی آرگنائزیشن کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کسی کے ساتھ نہ ہو، کسی کے مخالف نہ ہو، کسی کے حمایتی نہ ہو. جو سچ ہو، جو سچ کے قریب رہ کر جتنا بہتر سچ بیان کر سکتے ہیں، کہ صحافت معاشرے کا عکس ہوتی ہے، آئینہ ہوتی ہے، تو ہم سچائی کے قریب رہیں. نہ دوست کسی کو بنا کے اس کی پردہ پوشی کریں، نہ کسی کو دشمن بنا کر اس کے ذاتیات میں مداخلت کریں، اس کی چھوٹی سی بات کو بڑا کر کے پیش کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ میں بہت کچھ جانتا ہوں. ابھی ہیوسٹن کے اسی پی اے جیز کے حوالے سے ایک صاحب نے مجھے انتہائی تھرڈ کلاس میسج کیا کہ ڈونٹ شیئر ود می یور ویڈیو اینڈ آئی ڈونٹ ہیو اے ٹائم، آئی ایم اے بزی پرسن. تو میں انہیں پرانا جانتا ہوں، تو میں نے جواب دیا مجھے پتہ ہے کہ تم کتنے خالی آدمی ہو، اور مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی کام بھی دیا اور تم مصروف بھی ہوئے. اور میں نے کہا کہ بلاک آپشن آپ کے پاس بھی ہے. مگر انہوں نے اپنی انا دکھانی تھی مجھے.
تو یہ چھوٹے چھوٹے انائے ہیں. اس سے ڈر لگتا ہے کہ جب اتنی چھوٹی سی بات پہ کہ ایک ویڈیو میں اگر میں آپ کو ہفتے میں بھیج دیتا ہوں یا ایک دن میں ایک پوسٹ تو آپ نہیں دیکھنا چاہتے, آپ اوپر سے ڈیلیٹ کر دیں. مگر یہ وہ لوگ ہیں جو انتہائی کم ظرف ہیں, انتہائی گھٹیا سوچ کے مالک ہیں, اور ان کے بارے میں اگر میں اسی پی ایچ ڈیز کی آنیاں جانی ہیں, مجھے بہت عرصے سے پتہ ہے, اور ان کے ہی دوستوں نے مجھے بتائی ہیں کہ ایک گروپ کے ساتھ یہ صاحب بیٹھے رہے اور ان سے فارم وام بھی لے گئے, اور جا کے دوسرے گروپ سے مل گئے, اور ان کی پرانی تاریخ ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا اور میں یہ بھی نہیں بتانا چاہتا کہ کس گروپ کے لیڈر نے مجھ سے کہا کہ یار یہ کتنا گھٹیا آدمی ہے, کیونکہ میں ان باتوں پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ 100 میں اگر ایک برا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, ضبط کا مظاہرہ کیا جائے. لیکن میں ایک بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ایچ جی ایچ کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم نارتھ امریکہ میں بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. تو میں سب سے درخواست کروں گا کمیونٹی سے, ہیوسٹن سے میں اسپیشلی, کہ پلیز اس کا حصہ بنیں, اس میں اپنے آپ کو انکلوڈ کریں, اپنے آپ کو اپنا فارم جمع کرائیں, اپنی فیملی کا چھوٹی باتوں پہ زور نہ دیں. ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں کہ جی فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے, چھوڑیں. 100 میں سے 2 بھی نہیں ہوتے ہیں, 2% کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی یا 1% کی. یہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھے لوگ کتنے ہیں, ضبط کا مظاہرہ کس میں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ رزاقی کو ووٹ دیں اور یا رزاقی کو نہ دیں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مظفر کو ووٹ دیں یا نہ دیں. آخر میں سب سے دلچسپ خبر شیئر کر لوں کہ مجھے آئی ایس پی آر کے ایک سابق فوجی نے بابر غوری صاحب کا ایک ویڈیو بھیجا جس میں وہ حلیم گھوٹ رہے ہیں 2 لوگوں کے ساتھ 3 پتیلوں میں. تو ان کو کیپشن لکھا تھا آئی ایس پی آر کے افسر نے کہ کراچی اور پاکستان کو گھوٹنے کے بعد پاکستان کے سابق وفاقی وزیر بابر غوری امریکہ میں حلیم گھوٹنے کے کام پر معمور ہے. مجھے بڑی ہنسی آئی کہ وہ پتہ چلا انہوں نے حلیم پارٹی کی لوگوں کے ساتھ مل کے وہ سالانہ کرتے ہیں جس میں بہت لوگ آتے ہیں, اور اس سال بھی سنا ہے بہت لوگ آئے. کراچی کلب کے حوالے سے فرینڈز آف کراچی, اس کا بھی قصہ میں سناؤں گا کہ اس کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہیں, اور اس کے سوشو پولیٹیکل پرابلم کیا ہیں, ان کی ادائیں کیا ہیں. وہ ٹائم نہیں ملا, میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا, مگر میں جلدی اس کا قصہ پورا سناؤں گا آپ کو. تو حلیم پارٹی پاکستان تک مشہور ہوئی ہے. اچھا یہ بات تو درست ہے, بابر غوری کراچی میں حلیم نہیں گھوٹتے, وہاں پبلک میں کھڑے ہو کے وہ لگا کے وہ حلیم گھوٹتے ہوئے اپنا ویڈیو نہیں جانے دیتے. وہ وہاں وفاقی وزیر تھے, وہاں سیاسی, وہاں تو ہمارے یہاں تو لوگ, یہاں تو ہم جھاڑو بھی دیتے ہیں نا, میں نے دیے جھاڑو سڑک پہ, کینڈی اسٹور پہ کام کرتے ہیں. پاکستان میں مر جائیں گے مگر بھوک سے مر جائیں گے, بچے مار دیں گے, مگر یہ کام نہیں کریں. اپنے گھر کے سامنے صفائی کرنے کو تیار نہیں ہیں, تو کہیں اور جا کے شیف بن کے حلیم گھوٹنا تو بڑی بات ہے. بہرحال پاکستان میں ان کی حلیم کی ویڈیو بڑی وائرل ہے, اور بابر غوری کے لیے دیکھ وہ بڑے لیڈر ہیں, میں ان کا نام لے سکتا ہوں, انہیں برا بھی نہیں لگے گا, ان کی تو زندگی کا حصہ ہے. بابر غوری رزاقی کے ساتھ بھی ہیں اور مظفر کے ساتھ بھی ہیں, اور بڑے لیڈر پاکستان میں اور ہمارے یہاں ہمارے کلچر میں اسی طرح ہوتے ہیں کہ بچہ تیرے اوپر بھی ہاتھ ہے اور بچہ تیرے اوپر بھی ہاتھ ہے. تو بہرحال پی ایچ جی ایچ میں بڑا الیکشن ہونے جا رہا ہے اور بڑا دنگل کہنا چاہیے, مگر میری دعا ہے کہ پرامن ہو اور پرسکون ہو, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی خو ہو, جیسے پی ٹی آئی کے الیکشن میں. ہاں میں یہ بھول گیا کہ پی ٹی آئی کے یو ایس اے کے کھٹانہ صاحب جو ہیں, منیر کھٹانہ, وہ صدر بن گئے ہیں, ان اپوز آ گئے ہیں, اور سیکرٹری جنرل سیم خان ہو گئے ہیں, اور اسلم ڈھنڈون فائنانس سیکرٹری بن گئے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ یہ تینوں مل کے کتنی دودھ کی نہریں بہاتے ہیں کمیونٹی میں, کمیونٹی کے مسائل پر کتنی توجہ دیتے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان سے کتنے مسائل حل کرواتے ہیں. کمیونٹی جو ویلفیئر فنڈ ہے جو فارن منسٹری کے پاس ہمارا 40 سال سے جمع ہو رہا ہے, وہ ہمیں کم ملتا ہے. تو بہرحال اس پہ آج ویڈیو ختم کرتے ہیں, کل دوبارہ گفتگو ہوگی, اور نیکسٹ فرائیڈے کو انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.